میں ہوں سر نوفل فرام سر نوفلز اکیڈمی سے. آج جو ہے میں ٹاپک لے کے آیا ہوں. یہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے پیپر میں متوقع سوال ہو سکتا ہے کہ وائی اینٹی بایوٹکس آر پریزنٹ بٹ اینٹی وائرلز آر ناٹ. وائی وائرس کین ناٹ بی کلڈ اور افیکٹولی ٹریٹڈ. وائی وائرل انفیکشنز آر سو ڈیڈلی. تو یہ 3-4 میرے سامنے سوالات موجود ہیں جن کو کہ میں ایمونولوجی کے حوالے سے تھوڑا سا بنیادی سی ایمونولوجی کو لے کے اور آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس میں ایک عام آدمی کا بھی نقطہ نظر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھ آ سکے اور میرے CSS کے اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. تو بہرحال میں ہوں محمد نوفل صفوان, سر نوفلز اکیڈمی حیدرآباد سندھ سے, لطیف آباد حیدرآباد سندھ سے. اور سب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. اب سوال کی طرف آتے ہیں. تو یہ وائرس کیوں اتنا خطرناک ہے, یہ سمجھنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کو سمجھنا پڑے گا, ایک انٹر سیلولر اور ایک انٹرا سیلولر. یہ دیکھیے گا ذرا, یہ 2 چیزیں ہیں, ایک یہ انٹر سیلولر اور ایک انٹرا سیلولر. دیکھیے انٹر سیلولر جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کے مینز ہوتے ہیں بٹوین. جیسا کہ انٹر, آپ نے انٹرنیشنل سنا ہوگا, انٹرنیشنل قوموں کے درمیان, بین الاقوامی, ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے انٹر سیلولر یعنی کہ سیلز کے درمیان, ٹھیک ہے جی, سیلوں کے درمیان. اب سیل سے مراد, جب آپ بایولوجیکل سائنس میں آپ جانتے ہیں کہ سیل آپ کے پورے جسم کو بناتے ہیں, آپ کی بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں. تو یعنی کہ اینٹیں ہیں, یوں سمجھ لیجیے آپ کی, بنیادی اس پہ آ رہا ہوں میں, اس وجہ سے تھوڑا سا بیسکس میں ہوں. تو آپ کی جو اینٹیں لگی ہیں ان کے درمیان میں جو مسالہ لگایا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب مستری چنائی کرتا ہے تو وہ اینٹوں کے بیچ میں مسالہ لگایا تو وہ اسپیس بن جاتا ہے, وہاں پہ اسپیس رہتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو انٹر سیلولر مینز یہی ہو گیا کہ جو وہ اینٹیں ہیں ان کے درمیان جو اسپیس ہے, یعنی کہ وہ انٹر سیلولر اسپیس کہلائے گا. تو انٹر سیلولر مینز بٹوین ٹو سیلز. یہ بایولوجی کے اندر اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے. اسی طرح سے انٹرا سیلولر مینز جو ہے وہ سیل کے اندر, ود ان اے سیل, یعنی آپ سیل کے اندر گھس گئے ہیں, اس اینٹ کے بھی اندر گھس گئے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی ایک اور مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک گلی ہے, اس گلی کے اندر مختلف گھر ہیں اور بیچ میں اس گلی کے اندر گلیاں یا روڈ بنے ہوئے ہیں. تو جو گلیاں یا روڈ بنے ہوئے وہ انٹر سیلولر اسپیس ہو گیا, اور وہ جو گھر ہیں اس کے اندر کا حصہ جو ہے وہ انٹرا سیلولر ہو گیا. اگر یہ گھر جو ہیں ان کو آپ سیل مان لیجئے, تو جو سیل کے اندر کا حصہ ہے وہ انٹرا سیلولر, اور جو سیل کے باہر کی جو روڈیں ہیں, گلیاں ہیں, وہ انٹرا سیلولر. اب دیکھیے, جب آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کی پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کہ کیوں اینٹی بایوٹکس تو مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, اینٹی وائرلس اتنی مارکیٹ میں نہیں ہوتی ہیں. آپ کہیں گے نہیں سر, اینٹی وائرلس بھی ہم نے بہت ساری سنی ہیں. جی ہاں, وہ اینٹی وائرلس ہیں, لیکن وہ اینٹی وائرلس جو ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں جس طرح کی اینٹی بایوٹکس ہیں. اینٹی بایوٹکس تو سیدھی اینٹی بایوٹک ایکشن کرتی ہیں اور بیکٹیریل کلنگ شروع کر دیتی ہیں, جبکہ کوئی بھی ایسی اینٹی بایوٹک مارکیٹ میں نہیں ہے جس کو ہم اینٹی وائرل مارکیٹ میں نہیں ہے جو کہ وائرس کو ڈائریکٹلی کل کر سکے. یاد رکھیے گا, وائرس کی, جس کو ہم وائروسیڈرل کہیں گے میڈیکل ٹرم میں, تو وائروسیڈرل کوئی بھی اینٹی وائرل نہیں ہے. وائروسٹیٹکس کچھ اینٹی وائرلس مارکیٹ میں موجود ہیں. اب یہ وائروسٹیٹکس کیا ہوتے ہیں اور وائروسیڈرل کیا ہے؟ وائروسٹیٹکس وہ ہوتے ہیں جو کہ وائرس کی گروتھ کو روک دیتے ہیں, یعنی کہ وائرس جو ہے وہ مزید نہیں بڑھتا اپنی گروتھ کو, جیسے ہی آپ اس کو باڈی میں دیں گے تو وہ رک جائے گا, اپنی نشو و نما کو بڑھانا بند کر دے گا, اور یوں الٹیمیٹلی وہ باڈی اس کو ختم کر دے گی, اور یوں باڈی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گی. لیکن وائروسیڈرل جو ہے وہ کوئی دوا موجود نہیں ہے, یعنی کہ وائرس کو کل کرنے والی کوئی دوا نہیں ہے. البتہ اینٹی بایوٹکس کے اندر ایسی اینٹی بایوٹکس آتی ہیں جو کہ جو ہے وہ بیکٹیریوسیڈرل دوائیں ہیں, اور وہ بیکٹیریاز کو ڈائریکٹ کل کر دیتی ہیں, اور بیکٹیریوسٹیٹکس بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک فرق آ جاتا ہے. اب یہ کہ وائروسیڈرل دوائیں کیوں نہیں ہیں, یا یوں آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وائروسیڈرل دوائیں کیوں نہیں ہیں اور اینٹی بایوٹکس موجود ہیں, وہ اینٹی وائرلس, افیکٹو اینٹی وائرلس کیوں نہیں ہیں, یہ ایک عام لے مین اس کے اندر. اور پھر یہ کہ ایک وائرس کو باڈی کے اندر کل کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کرونا وائرس کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے, تو اس حوالے سے کہ وائرس اس کو کیوں آپ نہیں کل کر سکتے ہیں. تو اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں اس طریقے سے کہ
دراصل بیکٹیریا انسان کے اندر گھسنے کے بعد جسم کے سیلز کے درمیان میں رہتا ہے اور انٹر سیلولر اسپیس میں رہتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے دوا دی جا سکتی ہے جسے عرفان میں اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں. یعنی کہ اس کا میں سمپل از دیٹ یہ کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ بیکٹیریا اگر آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے تو وہ آپ کے گھر کے اندر نہیں گھسے گا، بلکہ روڈ پہ جو ہے وہ کھڑا رہے گا، روڈ پہ رہے گا. تو اس کو پولیس نے آ کے مارنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی گھر میں نہیں گھسا ہوتا. اگر وہ گھر میں گھس جائے گا تو اس کو مارنا مشکل ہو جائے گا، اور اس صورت حال میں ہو سکتا ہے کہ گھر والے بھی مر جائیں. یہ سب سے بڑا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ ود ان دا سیلس رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے بہت اچھی اینٹی بایوٹکس موجود ہیں. وہ بڑے آرام سے کام کرتی ہیں، سیفلی کام کرتی ہیں. آپ کا سیل جو ہے، جو باڈی کا سیل ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور جب سیل ڈسٹرب نہیں ہوتا تو اس کا مقصد آپ پورے کے پورے صحیح صحتیاب رہتے ہیں، اور آپ کو کوئی اس کا جو ہے افیکٹ نہیں آتا، بلکہ صرف جو ہے وہ بیکٹیریا مر جاتا ہے. اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں یا ان کو مزید نسل بڑھانے سے روک دیتی ہیں. یوں بیکٹیریا کچھ عرصے میں جسم سے خود ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ بیکٹیریا دراصل انسان کے جسم کے اندر اس کے سیلز کے درمیان میں رہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا. چنانچہ اینٹی بایوٹک جسم میں گھس کر بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہیں. اس کی مثال میں بتا چکا ہوں، وہی پولیس والی مثال وہ یہاں پہ میں مینشن کر رہا ہوں. اچھا جی، اب وائرس کا کیس مختلف ہے. وہ آپ کے جسم میں کیا کرتا ہے سن لیجئے کہ وائرس ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹری مارتا ہے اور بالآخر جو ہے وہ آپ کے سیل کے اندر گھس جاتا ہے. اب آپ ذرا تھوڑی دیر غور کیجئے کہ کوئی چیز اگر سیل کے اندر گھس گئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے. دوا اگر اس چیز کو مارے گی تو وہ سیل بھی مر جائے گا. جیسے آپ فائرنگ کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسی جیسے کہ ایک بندے نے ایک فلمی سین ہوتا ہے نا، ہیروئن کو ولن جو ہے وہ پیچھے اس کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کنپٹی پہ پستول رکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اگر پولیس والا گولی مارے گا تو ہیروئن پہلے مرے گی، وہ ولن تو مرے گا ہی نہیں. تو بالکل ایسے ہی جو ہے اس سین میں ہوتا ہے کہ وائرس کیونکہ جو ہے وہ سیل کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ سیل کے اندر جا کے جو باقاعدہ جو ہے وہ نیوکلیس کے اندر چلا جاتا ہے. ٹیکنیکل باتیں تھوڑی سی میں یہاں پہ کر لوں. نیوکلیس کے اندر جا کے جو ہے وہ ڈی این اے کے ساتھ انکارپوریٹ ہو جاتا ہے. یہ وائرس اصل میں ایک جینوم ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈی این اے کا ٹکڑا ہوتا ہے، جینوم ہوتا ہے، جو کہ جو ہے وہ ڈی این اے کے ساتھ انکارپوریٹ ہو جاتا ہے. وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ریپلیکیشن شروع کر دیتا ہے. جسم کا سیل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے سیل بنا رہا ہوں، در حقیقت وہ وائرس بنا رہا ہوتا ہے، اور یوں وائرس جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے. اور آپ اگر جو ہے وہ اس وائرس کو ماریں گے تو الٹیمیٹلی آپ سیل کو ماریں گے، سیل کو ماریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اپنے جسم کو ہی مار دیں گے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ مارنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پورا کا پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. وہ پورا ٹی سیل سسٹم کہلاتا ہے. پورا کا پورا ایک بڑا زبردست کمپریہنسو میکینزم ہے جو کہ میں یہاں پہ اس وقت ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. صرف میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اینٹیجن اینٹی باڈی ری ایکشن ہوتا ہے باڈی کے اندر، اور آپ کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. اور یہ پورا ایک قوت مدافعت امیون سسٹم ہے. جیسے ہی آپ کے جسم میں کوئی جو ہے وہ نقصان دہ پارٹیکل داخل ہوتا ہے، آپ کا باڈی کا امیون سسٹم بہت ہی کمپریہنسو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کر دینی چاہیے اس وقت جس وقت میں یہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. میرے اللہ نے جو یہ سسٹم بنایا بہت ہی زبردست. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ اس کا ایک ہتھیار بنا لیتی ہے باڈی، اور اس ہتھیار سے وہ اس وائرس کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ انوانٹیڈ ہوتی ہے اس کو کل کر دیتی ہے. اب تک انسان کے پاس ایسی کوئی ہتھیار نہیں ہے جو کہ وائرس کو جو ہے وہ کل کر سکے ایفیکٹولی اس طرح سے جس طرح سے کہ جو ہے وہ آپ کا امیون سسٹم کرتا ہے. تو اب انسان نے سائنس کیا کرے، سائنس نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہتھیاروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس طریقے سے کیا کہ جو ہے وہ وائرس اب میں تھوڑا پریزنٹیشن کو پڑھتا جاتا ہوں. وائرس لیو ود ان سیل اور انٹر سیلولرلی اینڈ انکارپوریٹ ود ڈی این اے ویئر دے ہائیجیک دا سسٹم آف سیل. Virus control the activity of the cell and not only grow itself but also harm host cell, and impossible to kill at this level. To virus we can only halt the growth of virus through medicines in some cases but cannot kill, because if we kill virus ultimately cell will kill. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وائرس آپ کے گھر میں گھس گیا ہے اور اب وہ اس کمرے تک پہنچ گیا ہے جہاں آپ رہتے ہیں. یہ وہی ہیروئن والی سین ہو گیا ہے کہ ہیروئن کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا ہے اور وہ اس کی کنپٹی پہ بندوق بھی رکھ دی ہے اس نے، اس کے پیچھے چھپا ہوا بھی ہے. اگر پولیس وائرس کو مارتی ہے تو ہیروئن مر جائے گی، یعنی کہ ولن کو مارے گی تو پہلے ہیروئن مرے گی. یعنی کہ جو آپ خود ہیں
میں تھوڑا مزاح کا خیز قسم کی مثال دے رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں. تو پہلے اگر ڈیفینس آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کے جسم میں کوئی دوا ایسی دی جاتی ہے جو کہ وائرس کو مارنا چاہے گی، تو وائرس سے پہلے اس کا جو ہوسٹ سیل ہے وہ مر جائے گا. تو یہ اس وجہ سے بڑا خطرناک ہے وائرس کو کل کرنا. تو امید ہے کسی حد تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی وائرس کو انسان اب تک کیوں نہیں مار دے سکا. تو کیونکہ انسان کے سیل کے اندر رہتے ہیں، کوئی بھی ایک دوا اگر اسے مارے تو سیل بھی مر جائے گا، یعنی انسان بھی مر جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک امیون سسٹم انسان کو دیا ہوا قوت مدافعت، اور وہ اس جگہ پہ بڑا زبردست مؤثر کردار ادا کرتا ہے. اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے. وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اب کس طریقے سے کام آتی ہیں، آج کی سائنس نے یہاں پہ تھامے کہ آج کی سائنس نے اینٹی باڈیز کی مدد سے وائرس کے خلاف جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے. اور جو انسان وائرل انفیکشن کے بعد خود صحتیاب ہو جاتے ہیں، وہ مریض جو کامیابی سے وائرس کو خود اپنے جسم میں مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی ان کا امیون سسٹم وائرس کے سیل کے اندر گھس کے اس کو مارنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی ادویات نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے جی. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں انسان جو کہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وائرل انفیکشن ہوا اور وہ کچھ دن بیمار رہا، اس کے بعد صحیح ہو گئے. تو یہ جو لوگ ایسے جو کہ صحیح ہو جاتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم اس وائرس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹرز یا سائنسدان کیا کرتے ہیں کہ ان جو انسان ہے یا ان لوگوں میں سے جو ہے وہ اینٹی باڈیز کو نکال لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اینٹی باڈیز کون سی، اور ان اینٹی باڈیز کو وہ پھر جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر یا جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ان ویوو ان وٹرو وہ تیار کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ ویکسین کے طور پہ یا جو ہے وہ امیونو گلوبولنس کہلاتے ہیں اس کے طور پہ آپ کو دیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں جو ہے وہ وائرس کو ٹریٹ کر لیا جاتا ہے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا وائرس کے خلاف جو ویکسینز بنتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی امیون سسٹم کے تحت جو ہے وہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چنانچہ اب ایسے انسان جو وائرل انفیکشن کو سے صحتیاب ہو جاتے ہیں انہی میں سے ان کے خون کے نمونوں میں سے سائنسدان وہ راز جسے اینٹی باڈیز کہتے ہیں نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد اور ان اینٹی باڈیز کو ان مریضوں کو دیا جاتا ہے جو اس انفیکشن سے صحتیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو وہ اینٹی باڈیز ان بیمار مریضوں کو دی جاتی ہیں، اور یوں مریض بھی صحتیاب ہو جاتے ہیں جو صحتیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت مدافعت شاید کام نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. تو ان کی زندگی کو بچانے کے لیے ان مریضوں سے ہیلپ لی جاتی ہے جو کہ پہلے صحتیاب ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے جسم کو وہ راز پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان وائرس کو کس طرح سے کل کرنا ہے، تو وہ اینٹی باڈیز وہاں سے لے کے ان بیمار مریضوں کو دے دی جاتی ہے. اسی اصول کے تحت آج انسان وائرس کے خلاف جنگ جیت رہا ہے، اور مختلف ادویات اور ویکسینز مارکیٹ میں بنائی جاتی ہیں. کرونا وائرس کی ویکسین عملی طور پر ابھی تک مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، مگر امید ہے کہ جلد ہی مارکیٹ میں آ جائے گی. جب تک یہ ویکسین نہیں آتی، ڈاکٹرز ایسے مریض جو کہ کرونا وائرس یعنی کہ COVID-19 کرونا وائرس سے صحتیاب ہو گئے ہیں، ان کے خون سے نکالا ہوا پلازما بطور دوا یا بطور اینٹی باڈیز ان مریضوں کو دے رہے ہیں جو اس وائرس سے لڑ نہیں پا رہے. اور یہ طریقہ بھی مؤثر ہے، اور چائنا میں اب اس مرض پر قابو پا لیا گیا ہے اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو کہ بن گئی ہیں جن مریضوں کے اندر، وہاں پہ جو ہے وہ ان اینٹی باڈیز کو لے کے اور بیمار مریضوں کو جو ہے وہ دے کے اور جو ہے وہ اس کرونا وائرس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس دراصل کچھ بھی نہیں، ایک عام سا نزلہ زکام ہے. بس اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کمپلیکیشن اگر بڑھ جائے، زیادہ تر 100 میں سے جو ہے وہ 98 لوگ جو ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں. 2 لوگوں کا مورٹیلٹی ریٹ آ جاتا ہے کبھی کبھی، یعنی کہ 100 میں سے 2 آدمی مر جاتے ہیں، باقی صحیح ہو جاتے ہیں. پھر بھی یہ 2 بھی بہت اہم ہے، 2 کی بھی جانیں بہت قیمتی ہے. بہرحال یہ اس کا مورٹیلٹی ریٹ ہے، اور جو ہے وہ باقی صحیح ہو جاتے ہیں خود سے. یہ عام نزلہ سا ہی ہے. اس میں جو کمپلیکیشن ہوتی ہے صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ سانس لینے میں ناکام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ اس کا ایک سمپل سا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر جو مرتے ہیں وہ اس وجہ سے مرتے ہیں. امید ہے جلدی پاکستان میں بھی جو ہے اس مرض پہ قابو پا لیا جائے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ، اور جو سو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ یہ پریزنٹیشن میری پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. پھر سے میں ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.